ہمارے رب العالمین 105 میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں سے اس بات کو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیک بات اترے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل الکتاب، اہل کتاب قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہوئی ہے یہ، اور کتاب والے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی الہامی اور آسمانی کتاب موجود ہو۔ اہل ایمان اور کفار کے علاوہ دوسری جماعت ہے اہل کتاب میں مشہور ترین یہودی اور عیسائی ہیں، جن کے پاس توریت اور انجیل کتابیں ہیں۔ افسوس یہ دونوں گروہ آہستہ آہستہ ان کتابوں کی تعلیمات سے دور بھٹک گئے ہیں، اور جس طرح ہم لوگ بھی مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن شریف کے باوجود، ہم لوگوں میں بھی یتیم کا اور ساروں کا جتنا مطلب حرام اور رشوت اور سب کچھ یعنی ایک طوفانی بدتمیزی ہے۔ افسوس کہ ہم بھی پیارے نبی کے سنتوں سے دور گئے ہیں، اور اب ہمیں دوبارہ پیارے نبی کے آنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم النبی تھے، ہمارے نبی تو نہیں آئیں گے، اور ہم لوگ خواہ شوشا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، نماز بھی، حج بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ ہم لوگ مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یہی بات ہے نا؟ تو اللہ کو دھوکہ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بندے کو دے سکتے ہو، اللہ تو سینوں کے، اور تم نے جو ایک کونے میں حرام غلط کام کیا تو اس کو وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی تعلیمات سے دور گئے ہیں، اور اس طرح آج کل ہم بھی دور گئے ہیں۔ اچھا، المشرکین یعنی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ذات یا اس کی صفات یا اس کی قوت اور حکموں میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، جس طرح میں نے نعتوں میں آپ کو کہا کہ کسی رسول کو اللہ سے آگے کرنا، یہ بھی شرکیہ نعت ہو گئی نا۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، یعنی اللہ کی صفات اور یا اس کی قوت اور حکموں میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ واحد کے سوا کسی اور کو معبود بنائے، ان کو مشرک کا لفظ ہے۔ اس آیات میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمام کافر مشرک اہل کتاب اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں پر برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، ہمیں پیارے نبی کے امتی پیدا کیا ہے، تو شکر کی بات ہے۔ باقی اپنے خواہش کو، اپنے پاؤں کو چادر کے مطابق پھیلانا چاہیے۔ باہر کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اس لیے کہ کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن قوموں سے نبوت چھین لی گئی ہے وہ اس لیے کہ اللہ نعوذ باللہ بخیل ہے، بلکہ خود ان قوموں کے اعمال کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔